کہتے ہیں سیاست کی یادداشت بہت زیادہ کمزور نہیں ہوتی، لیکن یہ تو ابھی بہت زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، پچھلے دنوں کی بات ہے جب بات ہوا کرتی تھی کہ ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اور آج بلاول اتنا کھل کر کہہ رہے ہیں کہ آر یا پار کی باتیں کرنے والے اب پاؤں پکڑنے کی باتوں پر آ گئے ہیں سر۔ دیکھیں، وہ ایک کہاوت ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا۔ اب آزاد کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور 25 جولائی کو وہ الیکشن ہے، آج سے تقریباً کوئی 2 ہفتے بعد۔ تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ پی ایم ایل این سے ہے، پی ایم ایل این کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے ہے۔ ہر حلقے کی ریکوائرمنٹ ہے، ہر ضلع کی ریکوائرمنٹ ہے، انتخابی جلسوں کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے یقیناً پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور حکومت بھی جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ انتخابی جلسوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا بہت تو جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بات کرنا پڑتی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بات کی تھی کہ ہم بالکل ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے، اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی کمپین کرنے جا رہی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اس اصول کو بھی اور اپنی اس کہی ہوئی بات کو بھی جو ہے وہ پیش نظر رکھیں گی۔ جی رانا صاحب، میاں صاحب کو، چھوٹے میاں صاحب کو پاؤں پکڑنے کے تانے دینے والی باتیں اور جس طرح کی باتیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جا رہی ہیں، آپ کی بات سے میں یہ اندازہ لگا رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، دیکھیں نا، اب یہ پاؤں پکڑنے والی بات جو ہے، یہ اب اگر انتخابی جلسے کی تقریر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے کی کہ جی انہوں نے آر اور پار کا کہا تھا، تو جب انہوں نے آر اور پار کا کہا تھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا تھا نا کہ میں استعفے ہم دیں گے، ہم سندھ حکومت اور سندھ اسمبلی کو قربان کر دیں گے، لیکن ان کو جو ہے وہ نہیں جنوری سے آگے جانے دیں گے۔ تو اس بات کو جب وہ پاؤں سے جوڑ رہے ہیں تو یہ بات تو میاں شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی اور جس کو وہ والد کا درجہ دیتے ہیں اور اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، وہ پاؤں تو ان کے پکڑنے کی بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے۔ لیکن رانا صاحب ان دونوں اسی چیزوں طرح کا کے تو آپس جلسوں میں میں کوئی تیل میل ہی نہیں ہے۔ سر اسی طرح کے جلسوں میں، اسی طرح کے سٹیج پر آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ لوگ باتیں کرتے رہے ہیں کہ ان کو نکالیں گے، پارلیمنٹ سے نکالیں گے۔ اب آج باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ آپ لوگ ان کو نکالنا ہی نہیں چاہتے، آپ لوگ عثمان بزدار کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں صرف لہو گرمانے کے لیے، حقیقت سے، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کا حقیقت سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نمبر اگر ہمارے پاس عمران خان کو نکالنے کے لیے پورا ہوا تو بالکل ایک دن کی جو ہے وہ مہلت نہیں دیں گے، اور اگر بزدار کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس نمبر پورا ہوا تو اس کو بھی جو ہے وہ ایک دن کی مہلت نہیں دیں گے۔ ہمارے پاس نمبر پورا نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی آگے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنی چاہتا ہے تو بالکل 2+2 4 ہے۔ یہ جو فیکٹر سامنے آیا تھا جہانگیر ترین والا، اگر وہ فیکٹر موجود رہتا اور یہ جہانگیر ترین کو گرفتار کر لیتے تو یہ دونوں کام ہو جاتے۔ اب وہاں پہ جب یہ پھنسے ہیں جو گردان کرتے ہیں این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، تو پھر ان کو این آر او دیا ہے نا، وہاں پہ جا کے بیان دیے ہیں جی نہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہے۔ تو اگر وہ فیکٹر جو ہے وہ آگے بڑھتا تو یہ نمبر ہو سکتا تھا اور دونوں جگہوں پہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی تھی۔ فی الوقت یہ نمبر ہمارے پاس نہیں ہے۔